وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ سنت ہے کہ خوشخبری لوگوں میں پھیلانی چاہیے. اس آیت میں بھی خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے اور جو نیک اعمال کریں ان کے لیے. ان لهم جنات، کہ ان کے لیے باغات ہیں. کیسے باغات؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. تو خیر کی خبر کو لوگوں میں پھیلانا چاہیے، لیکن بری خبر لوگوں میں پھیلانی نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی انتہائی ضروری مصلحت ہے تب وہ بات لیک ہو سکتی ہے، وہ بات بیان کی جا سکتی ہے، لیکن اگر مصلحت نہ ہو تو اس سے مسلمانوں کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے. بری خبروں سے اعصاب کمزور ہوتے ہیں، امت مزید غم کے اندر جاتی ہے. یا ان بری خبروں سے شیطان راضی ہوتا ہے. گناہ کرنے کی خبروں کو بھی پھیلائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور لوگوں کو شوق ہوگا اس گناہ کا. آپ دیکھیے آج سوشل میڈیا پر یہ برائی بہت زیادہ ہے. چھوٹا سا بھی گناہ ہو تو فوراً اس کے اوپر پورے پورے کلپ ریکارڈ ہو جاتے ہیں. فلاں نے یہ کر دیا اور فلاں نے یوں بدکاری کی اور فلاں نے یوں بدکاری کی. اس انٹرویو کو دیکھ کر، اس کے تھمنیل پڑھ کر شیطان بیسیوں لوگوں کے دل میں اس گناہ کی شہوت کو بھڑکا دیتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ خیر کی بات کو پھیلائیں، شر کی بات کو چھپائیں تاکہ شر مزید نہ پھیلے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ بنو قریظہ مسلمانوں سے دھوکہ کر کے الگ ہو گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما کو اس خبر کی تحقیق کے لیے بھیجا. تو انہوں نے آگر بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر بالکل سچی ہے، یہود نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا ہے. دیکھیے خبر کی آپ نے پہلے تحقیق کی، بغیر تحقیق کے بات آگے نہ پھیلائیں. ایک تو یہ درس ملا. پھر تحقیق کرنے کے بعد ایک ایسی خبر ملی جو نقصان دہ ہے، تب بھی اس خبر کو چھپا لیا گیا، دبا دیا گیا. اس سے معاشرے کے اندر خیر باقی رہتی ہے، شر کے دروازے بند ہوتے ہیں. تو ہر خبر کو فوراً ہائی لائٹ کرنا، فوراً بیان کرنا، فلاں جگہ پہ یہ جرم ہوا اور زندگی میں پہلی بار یہ جرم ہوا، اس جرم کی پوری تفاصیل بیان ہو، تو کتنے ہی لوگوں کے دل میں شیطان یہ شر پیدا کر دے گا کہ ایسے بھی ہوتا ہے اور ایسے بھی کرنا چاہیے.